لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے جن حضرات کو صاحب اولاد بنایا ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے اپنی قدرت اور اپنی حکمت کے مطابق اپنے جن بندوں اور بندیوں کو چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے مالا مال فرماتا ہے، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اولاد عطا نہ کیے جانے میں خیر ہوتی ہے، اللہ رب العزت ان کو اولاد کی نعمت عطا نہیں فرماتا۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں طرح کی اولاد سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے، اولاد کی نعمت کا سچا شکر یہ ہے کہ والدین پہلے ہی مرحلے سے اپنی اولاد کی ایمانی اور اخلاقی تربیت کے لیے فکر مند رہے۔ اسی لیے شریعت نے ذمہ داریوں کا ایک مکمل اور مربوط نظام رکھا۔ بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے مرحلے میں اس کا اچھا نام رکھا جائے، عقیقے کا اہتمام کیا جائے،
اور جو وہ شعور کی دنیا میں قدم رکھے، ایمان اور اخلاق کی بنیادوں پر اس کی تربیت کا نظام بنایا جائے۔ سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے اہم ترین ذمہ داری والدین کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم، خصوصیت کے ساتھ دینی تعلیم اور تربیت کا مکمل اہتمام کریں۔ اور عام طور پر یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہنچ کر اکثر والدین مجرمانہ طور پر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک موقع پر مختلف نصیحتیں فرمائی، اور ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا خوف ایمانی تربیت اور دینی تعلیم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت خطبے میں پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ خطرناک قسم کی آگ، تباہ کر دینے والی آگ، جس کی شدت کا تصور بھی کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور لرزہ طاری ہو جائے، اس آگ سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ سے اور آخرت کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے اپنی اولاد کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل و عیال کو بچانے کی صورت اس کے سوا کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ والدین پہلے ہی مرحلے سے، گھر کے ذمہ دار حضرات پہلے ہی مرحلے سے اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے اہل و عیال کی ایمانی تربیت کی بھی فکر کرنی ہے اور دینی تعلیم کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ جس پس منظر میں اور جس سماج میں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا تھا قرآن مجید میں، ذرا سے واقفیت رکھنے والا تاریخ سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس سماج میں اولاد کو، خاص طور پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے کا عام رواج۔ اس پس منظر میں یہ بات فرمائی گئی اپنی اولاد کو قتل مت کرو، لیکن یاد رکھا جائے اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت سے محروم رکھنا اپنی اولاد کو قتل کرنے کے جرم سے ہلکا جرم نہیں ہے۔ اور اسی لیے قرآن مجید کے نقطوں کو سمجھنے والے مفسرین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کل روز قیامت جب اولاد کو قتل کر دینے والے، زندہ دفن کر دینے والے، حمل کا اسقاط کرا دینے والے، اپنی اولاد کے گردن پہ چھری چلا کر انہیں دنیا سے رخصت کر دینے والے سنگ دل افراد اللہ تعالیٰ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، تو اسی صف میں وہ مجرم بھی کھڑے ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کو دینی تعلیم و تربیت سے محروم رکھا، جنہوں نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دی، جنہوں نے اپنی اولاد کی اخلاقی تربیت نہیں کی۔ آج ہماری اکثریت کی تصویر یہی ہے کہ ہمیں اس کی فکر تو ہوتی ہے کہ ہماری اولاد دنیا کے رائج الوقت معیار کے مطابق اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے،
اعلیٰ درجے کی ڈگری ہولڈر ہو جائے، ہم اس کے معاشی مستقبل کو سیو کرنے کے لیے تمام تر فکریں اور تمام تر انتظامات کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر حضرات کو سنجیدگی کے ساتھ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنی اولاد کی اس تربیت کی فکر کریں، اس تعلیم کی فکر کریں جو ان کی دنیا بھی سنوارتی ہو اور ان کی آخرت کی نجات اور آخرت کی فلاح کی ضامن بھی۔ روایات میں آتا ہے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جب تمہارا بچہ بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ، اس کی زبان سے جو پہلا بول نکالنے کی کوشش کی جائے وہ کلمہ طیبہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان بچہ بولنے کے قابل ہونے کے بعد اور شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد پہلا بول کلمہ طیبہ کا پڑھتا ہے اور پھر موت کے وقت آخری بول بھی کلمہ طیبہ کا اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کے لیے مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ پہلا بول بھی کلمہ طیبہ کا نکلے، یہ فکر والدین کو کرنی ہے۔ اور آخری بول حدیث پاک میں فرمایا گیا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ مسلمان جس کی زبان سے مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا نکلے اس کی جنت یقینی ہے۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے خانوادے میں، آپ کے خاندان میں، پورے خاندان عبد المطلب میں جب بھی کوئی بچہ بڑا ہوتا تھا، بولنے کے قابل ہوتا تھا، تو حضور اکرم علیہ السلام اسے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی سورہ اسراء کی آخری آیت جو توحید کی آیت ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان اس آیت میں کیا گیا ہے، عقیدہ توحید و ایمان کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام سب سے پہلے یہی آیت بچے کو سکھاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد کے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے، ان کے دین کی بھی فکر کرنی ہے، اور اسلام میں اسی تعلیم کو مکمل طور پر لازم رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیم، دینی عقائد کی تعلیم، ایمان کی بنیادوں کی تعلیم، یہی فرض عین ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہم سیکھتے یا سکھاتے ہیں وہ فرض کفایہ یا مستحب یا جائز کے درجے کی چیزیں ہیں، لیکن جو چیز فرض عین رکھی گئی ہے، نماز کی طرح لازم رکھی گئی ہے، جسے کمپلسری قرار دیا گیا ہے، جس سے جان چھڑائی نہیں جا سکتی اور جس سے بچا نہیں جا سکتا، اور جس سے غفلت ہوگی تو اللہ کے دربار میں جواب دہ ہونا پڑے گا، اللہ کی طرف سے باسپرس کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، دین کی بنیادوں کی تعلیم دیں، ایمان کے عقیدوں کی تعلیم دیں۔ یہ اولین بنیاد ہے۔ اسی لیے خاص طور پر تمام حضرات جو یہاں اس وقت موجود ہیں، میں آپ کی خدمت میں بہت فکر مندی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ترجیحات بدلیں۔ ڈگری ہولڈر بنانا ہماری اولین ترجیح نہ ہو، معاشی مستقبل کو محفوظ بنانا ہماری اولین ترجیح نہ ہو، یہ سب دوسرے درجے کی ترجیحات ہوں۔ ہماری سب سے پہلی ترجیح یہ ہو کہ ہم اپنی اولاد کی ایمانی تربیت اور اخلاقی تربیت اور بنیادی دینی تعلیم کا ٹھوس انتظام کریں، اور جس طرح بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی صحت کے لیے والدین کے لیے
رات گزارنا مشکل ہوتا ہے، بستر کانٹوں کا بستر بن جاتا ہے، والدین بے چین ہو جاتے ہیں، اسی طرح اپنی اولاد کی ایمانی صحت کی فکر کے لیے بھی ہم اسی درجہ فکر مند ہو جائیں، اسی درجہ بے چین ہو جائیں، اور جب تک اس کا مضبوط انتظام نہ کر لیں، اس کا ٹھوس انتظام نہ کر لیں، اس وقت تک ہمیں چین نہ آئے۔ یہ وہ بنیادی کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، شریعت کے روح سے ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ان مختصر سے گزارشات کو قبول فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔